حق تعالیٰ نے اس مہینے میں عزتوں کے اور طہارتوں کے قرآن اتارے. یکم شعبان سے لے کر مسلسل 15 شعبان تک یہ تسلسل ہے انوار الہیہ کے نزول کا کہ یکم شعبان کو حق تعالیٰ نے عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عصمت صغرا، محافظہ کربلا، مجاہدہ کربلا، سفیرہ کربلا، شریکت الحسین، کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا روز میلاد کہ ہر بشر، ہر باضمیر، ہر باشعور انسان مدیون اور مقروض ہے اس معظمہ بی بی. یہاں تک کہ خود وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام سے لے کر امام زمانہ تک 15 شعبان جو آقا کا روز میلاد ہے، خود آقا امام زمان اس ہستی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور خود آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ آقا مجھے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا مرشی جاؤ فلاں مقام پر فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، اسے چل کے میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ رات جو اشعار تم نے تحریر کیے زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. آیت اللہ مراشی نجفی پہنچے، شاعر سے ملے، سلام پہنچایا، امام کی طرف سے شکریہ ادا کر کے پلٹنے لگے تو خیال آیا بھلا وہ کیسے اشعار ہیں کہ جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو کہا شاعر اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. جب شاعر کلام اٹھا کے لایا اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے. خود آقا حسین ابن علی اور شہدائے کربلا کی محنتوں کو بچایا زینب بنت علی سلام اللہ علیہ. اس لیے اس مہینے کا آغاز خود محافظہ کربلا ثانی زہرا کی ولادت باسعادت سے یکم شعبان پھر 3 شعبان حق تعالیٰ نے سرور و سالار شہیدان امام حریت، امام عزت، امام غیرت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ آلاف تحیت وسنہ کے نور کو روئے زمین پر اتارا. اور پھر 4 شعبان کو بلا فاصلہ، یہ اتفاق نہیں ہے، مرحوم ارسطو نے بھی کہا کہ اس کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی. کیا وجہ ہے کہ 3 شعبان کو اللہ نے نور حسین کو پیکر بشری میں اس کائنات میں روانہ کیا اور 4 شعبان کو وجود مبارک حضرت ابو الفضل العباس علیہ آلاف تحیت وسنہ. صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں. آیت اللہ جوادی عاملی اس ضمن میں فرماتے کہ اللہ نے حسین کو کیوں بھیجا اور اللہ نے ابو الفضل العباس کو کیوں بھیجا. فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی کیا ہے؟ اللہ نے نور حسین کو پیکر بشری میں اس کائنات میں اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے کہ ذات اقدس الہ خدا سبحان کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، شرف کیا ہے. اور پھر نور حسین کو 3 شعبان اس کائنات میں بھیجنے کے بعد 4 شعبان کو وجود مبارک ابو الفضل العباس کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو حسین ابن علی کی معرفت حاصل ہو جائے کہ وہ حسین کون ہے کہ جہاں عباس جیسی ہستی کا سر خم ہو جائے. یہ عجیب ہے کہ ساری زندگی کبھی اپنے بھائی ہیں سید الشہداء علی کے فرزند جناب ابو الفضل العباس، اس کے باوجود سراپا ادب ہے، سراپا اطاعت ہے. ابو الفضل العباس صرف ساقی آب نہیں ہے، ابو الفضل العباس ساقی ادب ہیں، ساقی معرفت ہیں، ساقی وفا ہیں. جیسے کہ ایک عیسائی خاتون نے کتاب لکھی جناب حضرت ابو الفضل العباس سے متعلق، اور علامہ تقی جعفری نے اپنی تاریخی کتاب حسین ابن علی شہید فرہنگ پیشرو بشریت میں اس کا ذکر کیا کہ وہ تحریر کرتی ہیں خاتون کے وجود مبارک ابو الفضل العباس کسی فرقے کی میراث نہیں ہے، کسی گروہ کی میراث نہیں ہے. ابو الفضل العباس سرمایہ بشریت ہے.
یہاں یہ جملہ لکھا کہ اس وقت پوری انسانی دنیا میں ابھی سے اگر ہم شروع کریں جہاں سے تاریخ انسانی کا آغاز ہوا 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک انسان 21 تہذیبیں گزار چکا ہے، 21 تمدن، 21 ثقافتیں، 21 کلچر. ان تاریخ انسانی کی 21 تہذیبوں میں قدریں، ویلیوز ہیں، لیکن اگر ایک قدر کو ایک انسانی تہذیب نے اہمیت دی تو ضروری نہیں کہ دوسری تہذیب بھی اسے اسی سطح پر رکھے، اسی درجے پر رکھے. لیکن یہ اس عیسائی خاتون نے لکھا ایک قدر، ایک ویلیو وہ ہے کہ جسے ہر انسانی تہذیب نے تاریخ بشر میں سب سے زیادہ سراہا اور سب سے زیادہ پسند کیا. اس قدر اور اس ویلیو کا نام ہے وفا، اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس. اور اس غیر مسلم خاتون نے یہ جملہ تحریر کیا کہ قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں کہ جس زمین پر کبھی ابو الفضل العباس جیسی باوفا ہستی کے قدم پڑ چکے ہیں. ایک ہندو شاعر نے یہ کلام کہا ہے کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا. اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے، ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. بشریت کو ناز وجود مبارک ابو الفضل عباس علیہ. اور پھر جناب قاسم ابن حسن، وہ عظیم الشان شخصیت، آپ دیکھیں کہ دنیا کے پیچیدہ ترین موضوعات میں سے ایک حقیقت زندگی، موت اور حیات کی حقیقت، جہاں تک کہ اس عصر میں جو سب سے زیادہ جس کتاب کو پذیرائی ملی ہے ہارٹنگٹن نے لکھی The Meanings of Life، اور ایک مرتبہ پورے علمی افق پر چھا گئی. 850 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں سر فرانسس ینگ ہسبن، ولیم جیمز، کانٹ، ہیگل، ڈیکارٹ سب کے نظریات کو رد کر کے زندگی کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے ہارٹنگٹن نے. اور شروع میں یہ جملہ لکھا اپنی کتاب کہ اکثر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور موت کے کسے کہتے ہیں، اسے بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور پھر کوشش کی مسلسل 850 صفحات تحریر کی کہ زندگی اور موت کی حقیقت کو بیان کر سکے. لیکن خود جب کتاب کے اختتام تک پہنچتے ہیں تو پڑھنے والا خود یہ سمجھتا ہے کہ خود ہارٹنگٹن جو زندگی کی حقیقت اور موت کی حقیقت بیان کرنے چلے تھے، حیران، پریشان، سرگردان، دنیا کے فلسفی عاجز ہیں موت اور حیات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے. اور سمجھنا کون ہے؟ وجود مبارک جناب قاسم بن حسن علیہ آلاف طیب وسنا کہ شب عاشور جب امام حسین علیہ آلاف طیب وسنا شہداء سے گفتگو کر رہے تھے، اپنے اصحاب سے گفتگو کر رہے تھے، اور جناب قاسم نے استفسار کیا کہ چچا جان کیا کل میں بھی شہداء میں شامل ہوں گا؟ تو دنیا کو تعارف کروانے کے لیے، ورنہ براہ راست جواب دے سکتے تھے، لیکن مؤرخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جناب قاسم کے مقام اور آپ کی معرفت اور آپ کے شرف کو درک کر سکے. اس لیے ایک جملے میں سمندر کو کوزے میں کس طرح سے سمو دیا گیا. پوچھا بیٹا بتائیں آپ کے نزدیک موت کی حقیقت کیا ہے؟ جہاں دنیا کے عقلاء، دانشور، فلسفی سب کے سب عاجز نظر آتے ہیں حقیقت موت، حقیقت حیات کو بتانے میں. ایک جملے میں سمیٹ کر فرمایا چچا جان احلا من الاصل، میں موت کو شہد سے زیادہ شیرین سمجھتا ہوں. پھر 11 شعبان المعظم کو حق تعالی نے وجود مبارک علی اکبر، وہ ذات کے جو ختمی مرتبات کا نقش ثانی کہ خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں وجود مبارک ختمی مرتبت کی شبیہ تام دنیا میں کسی اہل علم میں، مؤرخ کے قلم میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ جناب علی اکبر کا تعارف کر سکے. اس لیے امام حسین نے کسی مؤرخ کے، کسی سیرت نگار اور تاریخ نویس کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آئے اور آ کر بتائے کہ میرا بیٹا علی اکبر کون ہے. اس لیے آپ کی شہادت سے پہلے خود بتایا، اور کوئی انسان اس قابل نہیں تھا کہ اسے حسین ابن علی گواہ قرار دیں. جناب علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، اور بات اتنی بڑی تھی کہ اللہ کو گواہ بنایا اور فرمایا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، اس جوان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہا ہوں کہ جو خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ کی شبیہ تام ہے.
اور پھر 15 شعبان کو حق تعالی نے خاتم الاولیاء، خاتم الائمہ، خاتم الاوصیاء، وہ ذات کے جس کے ذکر پر حق تعالی نے دین کو مکمل کیا، نعمت کو تمام کیا، وہ ہستی کی جو باعث قوام کائنات ہے، جن کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، تاریخ بشر میں، تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں کسی ذی روح کا اتنا زیادہ انتظار نہیں ہوا جتنا انتظار یوسف فاطمہ منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا ہو رہا ہے۔ اور جس دن آقا نے اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹا دیا تو اس دن دنیا کی ڈکشنریوں سے لفظ انتظار ہمیشہ کے لیے محو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کون ہے؟ بس ایک جملہ آپ کے تعارف میں کہ میدان خم غدیر میں 150 جملے ختمی مرتبت نے حق تعالیٰ کی حمد و ثنا سے متعلق بیان کی، اس کے بعد 50 جملے مولا متقیان سے متعلق، 20 جملے باقی آئمہ کے تعارف میں، اور 21 جملے ختمی مرتبت نے اپنے آخری فرزند شجرہ طیبہ کے آخری ثمر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق بیان کیے، اور 4 مرتبہ امام زمانہ کا ذکر ہے خطبہ غدیر میں، اور جو تعارفات پیش کیے ان میں سے جملہ ارشاد فرمایا کہ المہدی من ولدی، مہدی میری نسل سے ہوگا، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی۔ بعد از ختمی مرتبت اس عالم ہست و بود میں صرف ایک ذات ہیں، وجود مبارک امام زمانہ، کہ اس میں محمد اور آقا کی کنیت جس ذات میں پروردگار نے جمع کی وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہیں، کہ جن سے متعلق پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ روح زمین میں مجھ سے زیادہ، مجھ سے مشابہت رکھنے میں سب سے زیادہ جو فرد مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں میرے فرزند مہدی ہوں گے۔ اور پھر میں تمام ذوات میں کسی سے متعلق بھی اپنی گفتگو کو آگے لے کے چل سکتا تھا، لیکن چونکہ ایک شہید کے ایصال ثواب کے لیے اس ذکر کو برپا کیا جا رہا ہے، اس لیے میں سرور و سالار شہیدان سید الشہداء سے متعلق چند جملے عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا کہ 3 شعبان کو پروردگار نے نور حسین ابن علی کو روح زمین پر اتارا پیکر بشری میں۔ آپ کی ولادت کے موقع پر جب ختمی مرتبت کو خبر دی گئی، آپ مسجد نبوی سے دواں کشاں کشاں چلے گھر کی جانب، اور جیسے ہی گھر پہنچے تو فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا حسین میرے پاس لے کے آئیے۔ اس گھر کی کنیز جناب ام الفضل آگے بڑھی، عرض کیا یا رسول اللہ کچھ لمحے توقف کریں، انتظار کریں کہ ابھی تک ہم نے حسین ابن علی کو غسل نہیں دیا۔ یہ سننا تھا کہ ختمی مرتبت کے چہرے پر برہمی کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمایا ام الفضل تم میرے حسین کو کیا غسل دو گی جس حسین کو میرے پروردگار نے پاک و طاہر و طیب خلق کیا۔ حسین عزتوں کا قرآن ہے، حسین ابن علی طہارتوں کا قرآن ہے، یہاں تک کہ آپ کی ولادت با سعادت کے موقع پر پہلی اور آخری مرتبہ روح زمین پر ایک ساتھ اتنے زیادہ ملائکہ کو اتارا گیا۔ وہ فرشتہ کہ جس نے علی اور بطول کا نکاح پڑھایا، بزم عرش میں بیت المعمور آسمان چہارم، پہلی مرتبہ انہیں زمین پر اتارا گیا، اور وہ تمام تر تفصیلات اور جزئیات کی جن کے بیان کا وقت نہیں، بس میں تیزی سے ان مراحل کو طے کر کے چند جملے آقا کی صفات اور خصوصیات اور آپ کے فضائل اور آپ کی شخصیت کے ابعاد کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آقا حسین ابن علی جہاں فطرس جیسا فرشتہ، اب نہیں کہ میں اس روایت کی تحلیل بیان کروں کہ آقا کے جھولے کو مس کر کے پروردگار نے انہیں اس اوج عروج معراج رفعت و بلندی پر فائز کیا کہ ان کے درجات کو مزید عالی تر کر دیا۔ لیکن ہم دست ادب جوڑ کے عرض کریں کہ آج ہمارے پاس تو ہماری دسترس میں آقا کا جھولا نہیں، تو ہم گنہگار کہاں جائیں؟ ہم اپنے کمال کا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے استاد علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جو قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر مانی جاتی ہے، اس میں بارہا و بارہا یہ جملہ بیان کیا کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ اور پھر کیا فرق ہے ہم میں اور محمد و آل محمد میں؟ اللہ نے ہمیں اس کائنات میں انسان بننے کے لیے بھیجا، ان 14 کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسانیت کے معلم، یہ انسانیت کے مرشد، یہ ہمارے مربی، یہ معلم جہاں پر فطرس جیسے فرشتے کو کمال تک پہنچانے کے لیے امام کے جھولے سے مس کروایا گیا۔ ہم گنہگار جو گناہوں کی آلودگیوں سے اس طرح سے مستغرق ہے کہ اب ہمارے کمال کا سفر متاثر ہو گیا، تو ہم کس طرح سے اپنے کمال کا سفر طے کر سکیں؟ آج ہماری دسترس میں تو آقا کو کوئی جھولا نہیں ہے، تو اسے کامل الزیارات میں یہ بیان کیا گیا۔ جناب بابوائے کمی نے اس حدیث کو نقل کیا
کیا یہ حدیث قدسی جو ہماری معتبر ترین کتاب ہے کامل الزیارات، اس میں حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی زائر اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے کربلا جاتا اور جیسے کربلا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی زری کو لمس کرتا ہے، آپ کی قبر کو چھوتا ہے، تو پروردگار اس سے خطاب کرتے کہ یا رب ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ اللہ محمد۔ جیسے ہی کوئی زائر اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے کربلا پہنچتا ہے، آقا کی زری کو چھوتا ہے، لمس کرتا ہے، حضرت کی قبر کو مس کرتا ہے، تو خدا اسے ارشاد فرماتا ہے یا عبدی استأنف عملک، اے میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر، قد صرت اليوم کیوم ولدتک امک، آج تو اتنا پاک ہو چکا ہے جس طرح سے بطن مادر میں دنیا میں آیا تھا، پروردگار نے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا۔ جس حسین کی زری کو لمس کرنے کے بعد انسان اتنا پاک ہو جاتا ہے، اس حسین کی اپنی طہارت کا معیار کیا ہوگا؟ یہ حسین ابن علی کی جن کی زندگی کا آغاز، جن کی زندگی کا انجام طہارت ہی طہارت ہے، عزت ہی عزت ہے، شرف بشریت، آقا حسین ابن علی، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ جب مکہ تشریف لے کے گئے فتح مکہ کے موقع پر، اور بعض جب فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں تمام تر حالات اور جزیات جن کے بیان کا وقت نہیں ہے کہ اس مرحلے میں جب اسلام کا غلبہ ہوا اور یہ 1600 افراد، 16,000 افراد ختمی مرتبہ کے ہمراہ اس سفر میں شامل تھے، اور جب کفار اور مشرکین عرب کے سامنے اور کفار مکہ کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، تو ایک مرتبہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر نہیں بلکہ اسلام کی سطوت سے مرعوب ہو کر بعض کالی بھیڑیں اسلام کے پیکر میں جب داخل ہونا شروع ہوئیں، اس مرحلے میں اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے اس دولت اور اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اس طرح سے جب بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آ کر بظاہر اسلام کے نورانی پیکر میں اس ارادے سے داخل ہو کہ اب اسلام کے پیکر میں شامل ہو کر اسلام کی جڑوں کو بھی کاٹیں گے، اسلام کی شاخوں کو بھی کاٹیں گے، اصول دین پر بھی حملہ کریں گے، فروعات دین پر بھی حملہ کریں گے، اور اسلام کے اندر شامل ہو کر بظاہر کلمہ پڑھ کر اس طرح سے اسلام کے وجود کو اور اسلام کی تعلیمات کو یوں باہم مخلوط کر دیں گے، الجھا دیں گے، حق کو باطل کے ساتھ، خیر کو شر کے ساتھ، نیکی کو بدی کے ساتھ، اچھائی کو برائی کے ساتھ، کہ پھر قیامت تک آنے والا انسان حق اور باطل، خیر و شر، نیکی و بدی کو تشخیص نہیں دے پائے گا اور الجھ کر رہ جائے گا، حیران پریشان سرگردان۔ اسی مقصد کے لیے پروردگار نے روح زمین پر اپنے نور حسین ابن علی کو اتارا۔ فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی کیا ہے؟ جیسا کسی شاعر نے کہا کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ حسین ابن علی جو قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان ہے، خیر اور شر کے درمیان، یہی وجہ ہے ختمی مرتبت حکیم امت اسلامی، عقل کل، مجسم عقل، سراپا عقل، فتح مکہ کے بعد جب پلٹ کر مدینہ تشریف لے کر گئے تو آپ کا انداز بدل گیا۔ اس سے پہلے تقریباً ختمی مرتبہ 8.5 سال مدینہ میں قیام پذیر رہے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے گھر سے جاتے اور سیدھے مسجد نبوی تشریف لے جاتے، دین کے معارف بیان کرتے، دین کے حکم، دین کے جزیات کو بیان کرتے، فروعات دین کو، جزیات دین کو بیان کرتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ لیکن فتح مکہ سے پلٹنے کے بعد ختمی مرتبت کا انداز یکسر بدل گیا۔ آپ ہر روز اپنے گھر سے نکلنے کے بعد، روانہ ہونے کے بعد، مسجد نبوی جانے سے پہلے ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر درود و سلام کی تلاوت کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ ایک بچہ آئے، اسے اپنے ہمراہ لے کر مسجد نبوی اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اس گھر میں 2 بچے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، 1 سال کا فرق ہے یا ایسے کچھ کم، لیکن جو بڑا بیٹا ہے حسن مجتبی، وہ اپنے بابا علی ابن ابی طالب کے ہمراہ ہر روز مسجد نبوی جاتے ہیں، اور حسین ابن علی کو ختمی مرتبہ خود اپنے ہمراہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ اور پھر ہر روز اپنے ہمراہ لے جا کر ختمی مرتبہ مسجد نبوی میں اپنے ممبر کے داہنے جانب بٹھا کر خود فراز ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور دین کے جزیات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ مسلسل کئی مہینے ختمی مرتبہ کا معمول رہا۔ اب صحابہ کرام مانوس ہو گئے اور ان کے وجدان میں، ان کے لاشعور میں، ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ختمی مرتبہ جب بھی آتے ہیں تو ہم ہمراہ اپنے
اپنے ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے نواسے حسین ابن علی کو لے کر آتے ہیں، لیکن ایک دن چند مہینے مسلسل اسی عمل کو دہرانے کے بعد تقاضۂ پروردگار تھا کہ اب پیغمبر گرامی اسلام اس گھر کی طرف نہ جائیں اور سیدھے مسجد نبی کی طرف چل پڑیں، اور آج خلاف معمول ختمی مرتبہ جب گھر سے چلے تو اس گھر کے دروازے پر جا کر نہیں رکے بلکہ سیدھے مسجد نبی تشریف لے گئے اور فراز ممبر پہ پہنچے، خطبہ شروع کیا۔ اور آج صحابہ بھی ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہیں اور چہ میں گویاں ہو رہی کہ کیا وجہ ہے، اتنے عرصے سے مسلسل اپنے نواسے حسین ابن علی کو اپنے ہمراہ لے کے آیا کرتے تھے، لیکن آج اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد پہلی مرتبہ پھر پیغمبر اسلام اکیلے آئے، شاید بھول گئے یا کسی وجہ سے اپنے نواسے حسین ابن علی کو ہمراہ لے کر نہیں آئے۔ دوسری جانب وہ بچہ جو مسلسل ختمی مرتبت کا اپنے جد بزرگوار پیغمبر اسلام کا انتظار کرتا رہا، اور جب کافی دیر انتظار کے باوجود دیکھا کہ آپ کے نانا پیغمبر اسلام تشریف نہیں لا رہے، تو ایک مرتبہ خود آقا حسین اپنے گھر سے چلے اور جب مسجد نبوی پہنچے تو کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کھچا کھچ لوگوں سے بھر چکی ہے اور صحابہ کرام موجود ہیں، ختمی مرتبت فراز ممبر سے دین کے معارف کو بیان کر رہے ہیں کہ ایسے میں حسین ابن علی نے چاہا کہ گزرتے ہوئے چلتے ہوئے آگے بڑھیں اور ٹھیک اسی جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں جہاں آپ کے جد بزرگوار آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے داہنے جانب آپ کو ہر روز بٹھایا کرتے تھے۔ اسی کوشش میں حسین ابن علی آگے بڑھ رہے، اس لیے کہ امام حسین کا پیغمبر اسلام کے ساتھ وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے، نہ حسین پیغمبر اسلام سے دور رہ سکتے ہیں نہ پیغمبر اسلام حسین ابن علی سے دور رہ سکتے ہیں۔ اسی کوشش میں جب حسین ابن علی آگے بڑھ رہے تھے کہ ناگاہ آپ کا قدم آپ کے دشداشے میں الجھا اور آپ الجھ کر زمین پر گرے۔ البتہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ عرض کروں کہ حسین ابن علی گرے اور آپ کا قدم دشداشے میں الجھا، اس لیے کہ حسین امام ہے اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے۔ جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، اسی طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے۔ لغزش کا امکان نہیں، لرزش کا امکان نہیں، یہ ممکن نہیں کہ حسین گریں، لیکن آج خود پروردگار چاہتا ہے کہ حسین گریں تاکہ مقام حسین قیامت تک آنے والے انسانوں پر آشکار ہو جائے، حجت تمام ہو جائے۔ ادھر حسین ابن علی گرے، ادھر ختمی مرتبت نے اپنا خطبہ روک دیا، جلدی سے ممبر سے نیچے اترے اور صفوں سے گزرتے ہوئے ختمی مرتبت آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چومنا شروع کیا اور آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، لیکن پھر وہاں نہیں بٹھایا اور نہ اس جگہ پر جہاں ہر روز لا کر حسین ابن علی کو بٹھایا کرتے تھے ممبر کے داہنے جانب، بلکہ نہ اپنے ہمراہ ممبر پر لے گئے، بہت دیر تک گود میں بٹھا کر گریا کرتے رہے، امام حسین کے بوسے لیتے رہے۔ اور کافی وقت گزرنے کے بعد ختمی مرتبت نے جب بیان شروع کیا تو موضوع بدل دیا، جو پہلے بیان کر رہے تھے اسے وہیں چھوڑا اور اس کے بعد ایک نیا بیان شروع کیا، یا معاشر اصحابی اعرفوا ھذا حسین ابن علی۔ کہاں بیان کیا کہ امام طبرانی جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی اس بیان کو لکھا، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، مورخین، سیرت نگار، محدثین، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کلمات کو بیان کیا۔ میں کچھ کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں عرض کروں کہ ختمی مرتبت نے حسین ابن علی علیہ آلاف تحیید و ثنا کو اپنی گود میں لے کر آقا سے متعلق کیا بیان فرمایا، میں دست ادب جوڑ کر آقا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ دین کے معارف بیان کر رہے ہیں، آپ دین کے جزیات بیان کر رہے ہیں، آپ کار رسالت انجام دے رہے ہیں، کار منصبی انجام دے رہے ہیں، بچے گرتے رہتے ہیں، اگر حسین گر گئے، حسین کسی بلندی سے نہیں گرے، چھت سے نہیں گرے، چلتے ہوئے گرے، خود اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، یا جس صحابی کے پاس گرے وہ صحابی اٹھا کے بٹھا دے گا۔ کیا ہوا کہ آپ نے خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے اور پھر کسی اور سے کہتے، لیکن نہ خود چلے گئے، خود اٹھا کے لائے، پھر نیچے بیٹھا دیں، کیوں اپنے ہمراہ ممبر پہ اپنے ساتھ لے کر آ گئے؟ اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین شعور ہے۔ اسلام احساسات، جذبات اور عواطف سے ماورا بالاتر ختمی مرتبت حکیم امت اسلامی، عقل کل مجسم عقل، سراپا عقل، اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتا رہے اور پیغام دے رہے کہ سمجھ لو اور جان لو کہ میں جو کچھ بیان کر رہا تھا یہ دین تھا، اور دین کا بیان کسی طور نہیں روکا جا سکتا، لیکن اگر کبھی دین کے بیان کے سامنے دین پناہ آ جائے تو پھر اس کے احترام میں دین کے بیان کو روکا جا سکتا ہے۔ صلوات بھیجئے خاندان فاطمہ پر۔ سلامت خدا آپ سب کی حفاظت فرمائے۔
خدا سبحانہ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، اپنی گود میں لائے، اور ختمی مرتبت نے اپنا بیان بدل دیا اور فرمایا یا معاشر اصحابی اعرفوا ھذا حسین ابن علی، اے میرے صحابہ پہچانو یہ حسین ابن علی ہیں۔ کون حسین ابن علی؟ ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا، یہ حسین ہے جو اشرف ہیں ساری کائنات سے، اعلیٰ ہیں ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے، یہ سارے شرف، یہ تعارفات امام حسین کے، حتیٰ نام حسین کا یہ شرف، کیا خوبصورت تخیل پیش کیا جوش ملی آبادی شبیر حسن خان کا، جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جاہ، فخر کافی ہے مجھے ہم نامی شبیر کا۔ یہ شرف حسین ابن علی کے ساتھ خاص ہے جو ختمی مرتبت کے تعارفات بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں تک ختمی مرتبت نے بیان فرمایا، اسے امام طبرانی وہ شخصیت کے اہل تسنن کا جو مکتب ہے، حدیث کی جتنی بڑی بڑی کتابیں، ان میں سے یہ لکھنے والے جو خود امام اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج اور امام احمد بن حنبل کے پائے کی شخصیت ہے امام طبرانی، انہوں نے بھی معجم الاوسط میں اس حدیث کو بیان کیا کہ ختمی مرتبت نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ پہچانو یہ حسین ابن علی کون ہے، ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال لھا کربلا، یہ میرا بچہ مستقبل قریب میں ایک مقام پر شہید کیا جائے گا کہ جس جگہ کو کربلا کہا جائے گا، کہا جاتا ہے اور فمن شاہد منکم ذلک فلینصروا، تم میں سے جو فرد موجود ہو اس پر واجب ہے کہ میرے حسین کی نصرت کرے۔ یہ جزیات کو بیان کیا، یہ آقا حسین ابن علی کا شرف کہ آپ کا نام حسین ابن علی رکھا، حسین رکھا گیا، یہ نام حسین نہ پیغمبر نے رکھا ہے نہ علی و بطول نے رکھا۔ جب علی و بطول نے ختمی مرتبہ سے خواہش کی کہ آپ اس مولود کا نام تجویز کریں تو کہا کہ میں اپنے اللہ پر کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں، یہاں تک کہ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ یہ فرما رہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ حسین یعنی مجسم جمال، جمال کسے کہتے ہیں؟ جب کمال اپنی ابتدائی حد میں ہو تو وہ ظاہر نہیں ہوتا، اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب کمال اپنی انتہائی حد تک پہنچتا ہے، اوج عروج معراج رفعت و بلندی اپنی انتہائی حدوں کو چھوتا ہے تو یہ کمال از خود ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ تو کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے تمام تر کمالات کے ظہور کے لیے جس نورانی پیکر کو منتخب کیا وہ سرور و سالار شہیدان امام عزت حسین ابن علی علیہ آلاف طیبہ والسلام۔ کون ہے حسین ابن علی؟ آپ کی 57 سالہ حیات طیبہ، وقت نہیں کہ میں آپ کے بچپن کے واقعات بیان کروں، آپ کی جوانی کے واقعات بیان کروں، بس اس دن کی عظمت سے متعلق چند جملے جس سے متعلق جس کا تعارف، ورنہ بشر میں اتنی توان نہیں تھی کہ وہ عاشور سے متعلق اور اس کی ابدی ہونے اور سرمدی ہونے اور اس کے لازوال ہونے کے علل و اسباب کو سمجھ سکتا۔ ثانی زہرا، محافظہ کربلا، مجاہدہ کربلا، مفسرہ کربلا، عقیلہ بنی ہاشم نے بشر کو بتایا کہ کربلا کیا ہے اور حسین کون ہے، اور کس دید سے کربلا اور حسین ابن علی کی طرف دیکھو تو تم ذات حسین ابن علی کی ابجد کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ کہاں بتایا؟ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب ثانی زہرا پہنچی تو یہ شخص اس نے سوچ کر یہ رکھا ہوا تھا کہ جب یہ خاتون آئیں گی تو میں پوچھوں گا ایسی بات کہ جس کے بعد وہ کربلا کی جزیات اور واقعات کو بیان کریں گی اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مذاق اڑاؤں گا، کہہ کے لگاؤں گا، ہنسوں گا اور مزید ان کو اذیت دوں گا، یہاں تک کہ جیسی بیویاں جمع ہوئیں اور یہ اسیر آئے پہنچے اس کے دربار میں تو یہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے۔ کسی نے بتایا کہ وہ خاتون کھلے بالوں والی جو باقی تمام خواتین کے درمیان کھڑی ہیں جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی زینب بنت علی۔ جیسی تعارف ہوا اس نے جو جملہ سوچ کر رکھا ہوا تھا، کہنے لگا علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا؟ یہ سوچ رہا تھا، بی بی فریاد کریں گی، گریہ کریں گی، کربلا کے مصائب کو بیان کریں گی، ایک ایک کر کے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا گیا، ہماری ردائیں چھین لی گئی، ہمارے شہیدوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، ہمیں اسیر کر کے یہاں لایا گیا۔ لیکن اللہ رے معرفت زینب بنت علی، جیسے ہی اس شقی نے پوچھا کہ علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا، لبہائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں اپنے خدا کو بہت حسین پایا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی اور یہ اتنا وزنی جملہ تھا کہ امام وقت ولی خدا انسان کامل امام علی صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب کھڑے تھے آپ کی آنکھیں نم ہوئیں اور بے ساختہ آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے کہ انا عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، کہ زمانے کا امام علی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے اس پوری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے۔ میری پھوپھی زینب
زینب بنت علی سلام اللہ علیہ شاگرد پروردگار، یہاں تک کہ استاد آیت اللہ دارستانی فرماتے ہیں کہ دو خطبے جو بی بی نے کوفہ اور شام میں دیے، اگر مشیت پروردگار یہ ہوتی کہ آپ کی جگہ آپ کے جد بزرگوار پیغمبر گرامی اسلام امام الانبیاء سید الرسول کو کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اور شام میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے دربار میں، ان دو مقامات پر خود پیغمبر اسلام کو خطبے دینے پڑ جاتے تو پیغمبر گرامی اسلام بھی ہی وہی خطبے ارشاد فرماتے جو آپ کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی نے ارشاد فرمائے، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ، اسی کی جس طرح سے وجود مبارک ختمی مرتبت مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہے، اسی طرح سے زینب بنت علی سلام اللہ علیہ مدرسہ الہیہ کی فارغ التحصیل، ثانی زہرا نے بشر کو وہ دید عطا کی اور سمجھایا کہ کس افق پر کھڑے ہو کر کس زاویہ دید سے تم کربلا کی جانب دیکھو تو تم کو کربلا اور حسینیت کی الف با سمجھ میں آ سکتی ہے، ورنہ مورخ تو یہی لکھے گا کہ 28 رجب کو حسین بن علی چلے تھے مکہ سے مدینہ سے، پھر مکہ گئے پھر کربلا گئے، نہ بظاہر حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں لیکن بباطن کون مدینہ چھوڑ رہا ہے یہ خود حسین ابن علی نے بھی بشر کو سمجھایا۔ جیسی جناب محمد حنفیہ جو نماز تہجد کے لیے وضو بنا رہے تھے، انہیں خبر ہوئی کہ آقا حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کر کربلا کی جانب جانا چاہ رہے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے وضو کا برتن وہیں پھینکا اور ننگے پاؤں دوڑے دوڑے آئے اور آقا حسین ابن علی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ فرزند رسول میں نے سنا آپ عراق جا رہے ہیں، کہا میں عراق جا رہا ہوں، دست ادر جوڑ دیے، کہا آقا عراق نہ جائیے، تو امام نے فیصلہ کن لب و لہجے میں ارشاد فرمایا سنو حنفیہ، شاء اللہ ہو ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر عرض کی اگر خود جاتے تو چلے جائیے، مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ہمراہ نہ لے جائیے، تو دوسری مرتبہ فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا سنو ابن جناب حنفیہ، شاء اللہ ہو ان یراہن سبایا، اللہ ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ شاء اللہ کا لفظ سمجھنا ہے تو حسین ابن علی کی زبان پر جاری ہو رہا ہے، بظاہر مورخ تو یہی لکھے گا کہ حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن بباطن خود حسین بتا رہے ہیں کہ مشیت خدا مدینہ چھوڑ رہی ہے، حسین مشیت خدا، حسین رضائے خدا، حسین ارادہ خدا۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھنے میں دقت پیش آئے تو جائے روز عاشور میدان کربلا میں کہ تمام تر مورخین نے لکھا ہے، مقتل لگاروں نے لکھا ہے کہ جب حر ابن یزید الریاحی اپنے بیٹے اور غلام کے ہمراہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر آقا حسین بن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری وجہ سے آپ کو یہ اذیت ہوئی اور آپ نے اس مصیبت میں مبتلا ہوئے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ سنیں حسین کون ہے جو میں نے عرض کیا کہ حسین ابن علی مشیت پروردگار، جیسی حر ابن یزید الریاحی نے دست ادب جوڑ کر آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کیا فرزند رسول بتائیے کیا خدا مجھے معاف کر دے گا، کیا خدا میری توبہ قبول کر لے گا؟ لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا حر جا اللہ نے تجھے معاف کیا۔ کون ہے آپ؟ مقتل کی بڑی بڑی جو کتابیں ابھی مخنف اٹھائے، منہاج الدموع، دمۃ الثاقبہ، نفس المحموم، اللہوف، سب نے تحریر کی یہ جملے حسین ابن علی رضائے خدا ہے، حسین ابن علی ارادہ خدا ہے، حسین ابن علی حق تعالی کی مشیت کا دوسرا نام ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر عباس محمود اقاق، میں جلدی سے مراحل کو طے کر رہا ہوں تاکہ کم وقت میں کچھ زیادہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں اور گفتگو کو سمیٹ لیا جائے۔ چند جملے مزید عرض کروں، یہاں تک کہ اہل سنت عالم ہیں جن کا تعلق مصر سے ہے، ڈاکٹر عباس محمود اقاق، انہوں نے سید الشہداء سے متعلق کتاب لکھی جس کا نام ہے حسین ابو الشہداء، اور اس کتاب میں اتنا حسین جملہ لکھا جو کسی شیعہ دانشور نے، کسی شیعہ عالم نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا۔ کہا کہ جب میں نے کربلا کا مطالعہ کیا، جب میں نے عاشور کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کربلا، روز عاشور، میدان کربلا میں بیک وقت دو طرح کی جنگ چل رہی تھی۔ ایک جنگ لشکر حسین ابن علی اور لشکر عمر ابن سعد کے درمیان چل رہی تھی، اور دوسری جنگ خود حسین ابن علی کی ذات کے اندر حسین کی صفات اور کمالات کے درمیان چل رہی تھی۔ روز عاشور ہر کمال حسینی یہ چاہتا تھا کہ وہ دوسرے سے آگے نکل جائے، علم چاہتا تھا کہ شجاعت سے آگے بڑھ جائے، شجاعت چاہتی تھی عبادت سے آگے بڑھ جائے، عبادت چاہتی تھی استقامت سے آگے بڑھ جائے، ہر بس پورے عروج پر، یہاں تک کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے، گھر میں کوئی چھوٹی سی مصیبت آ جائے، کوئی بچہ زخمی ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، وہ قریب رکھی ہوئی چیز بھول جاتا ہے، لیکن انسان حیران ہو جاتا ہے کہ روز عاشور تمام تر مصائب پورے عروج پر
اور ان تمام تر مصائب اور مشکلات میں جبکہ کئی ساتھی شہید ہو چکے ہیں، آقا خود زخموں سے چور ہیں، اور آپ کے اصحاب میں سے ایک صحابی جناب حضرت ابو سمامہ ساعدی آگے بڑے، عرض کیا فرزند رسول بتائیے کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا زوال ہو گیا ہے؟ حضرت نے بلا فاصلہ ارشاد فرمایا لا نعم نہیں ہاں۔ مجھ سے میرے عزیز بھائی پوچھیں کہ کیا دوبارہ بھی کبھی ہمارے آئیں گے؟ تو میں کہوں نہیں ہاں، تو وہ کہیں کہ میں کیا سمجھوں نہیں یہاں؟ تو ابو سمامہ ساعدی نے عرض کیا فرزند رسول میں سمجھا نہیں یہاں۔ فرمایا سنو ابو سمامہ ساعدی، جب تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وقت ہو چکا یا نہیں ہوا تو میں نے لا کہا، لیکن جیسی میں نے لا مکمل کیا میں نے دیکھا کہ وقت داخل ہوا تو میں نے بلا فاصلہ نعم کہہ دیا۔ سمجھ رہے ہیں ان پیچیدہ ترین حالات میں حسین کون ہے کہ نفس کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا۔ حسین ابن علی حامل نفس مطمئنہ کہ مستشرقین نے جو کربلا سے متعلق لکھا، آقا حسین ابن علی علیہ آلہ فتحیت وسلام سے متعلق لکھا کہ خود دشمن حیران تھا کہ مسلسل جیسے جیسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے ویسے ویسے حسین ابن علی کے چہرے کی طمانینت اور اطمینان میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر وصف پورے عروج پر ہے۔ یہ علم حسینی کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہاں تک کہ صبر حسینی، شجاعت حسینی، استقامت حسینی، ہر وصف اپنے پورے عروج پر ہے، پورے کمال پر ہے۔ جود و عطا حسینی انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میں اس جانب بھی اگر وقت بچا تو کچھ عرض کروں گا، یہاں تک کہ آقا کی جو شجاعت ہے، آقا کی جو استقامت ہے، آقا کی جو جرأت اظہار ہے۔ 8 برس کی عمر میں وہ واقعہ جو مدینہ میں پیش آیا جب حضرت حج سے پلٹے تھے، وقت نہیں کہ میں اس کی طرف، جب مروان بن حکم اور جب پھر آقا مدینہ سے چلے تھے اور گورنر ہاؤس میں تمام جوانوں کو گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا کر کے اکیلے اندر گئے اور یہ کہا کہ اگر آواز بلند ہو تو دروازہ توڑ کے اندر آ جائیے گا، اور اندر اس کے کئی سپاہی ہیں، سینکڑوں سپاہی موجود ہیں ولید بن عتبہ کے اور مدینے کا سابق گورنر مروان بن حکم۔ وہاں جو گفتگو ہوئی آپ کے علم میں ہے، اور جب امام حسین وہاں سے رخصت ہونے لگے تو مدینے کے سابق گورنر مروان بن حکم نے ولید سے یہ کہا کہ حسین ابن علی کو نہ جانے دو، اگر ابھی یہاں سے چلے گئے حسین دوبارہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ یہ الفاظ امام حسین کے کانوں سے ٹکرائے، استاد حق شہید مرتضی مطہری نے حماس حسینی میں یہ جملے تحریر کیے کہ جیسے بجلی چمکتی ہے، حسین ابن علی اتنی سرعت سے پلٹے اور پلٹ کر مروان بن حکم کو گریبان سے پکڑا، اور گریبان سے پکڑنے کے بعد اسے اتنا بلند کیا کہ مروان بن حکم کا سر دارالامارہ کی چھت سے ٹکرانے لگا، اور پھر امام حسین نے مروان بن حکم کو زمین پر پٹکا، اور پٹکنے کے بعد ارشاد فرمایا اے مروان تو کب سے اس قابل ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ تمہاری اتنی اوقات کب سے ہو گئی کہ تو حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ اور اس کے بعد آقا نے مفصل جو خطبہ ارشاد فرمایا، وقت نہیں کہ میں اس کی طرف اشارہ کروں، لیکن انسان کہہ سکتے کہ وہ اپنا شہر تھا مدینہ، لیکن یہاں روز عاشور جب سارے کے سارے ساتھی ایک ایک کر شہید ہو گئے، اور حسین ابن علی یہاں تک کہ جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اپنی شہادت عظمیٰ سے کچھ لمحے پیشتر ایک مرحلے میں جب عمر ابن سعد آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا اے حسین ابن علی، مجھے ابھی دارالامارہ سے گورنر ہاؤس سے عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے کہ حسین سے کہو اگر اس وقت بھی مصالحت کر لیں اور بیعت کر لیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ حسین کے پاس صرف 2 راستے ہیں، بین الذلت والذلہ، کہ حسین ذلت قبول کریں، بیعت کریں، یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جیسی عمر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام پہنچایا، ایک مرتبہ 3 دن کے سوکھے گلے سے یہ سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل اللحوف میں جب امام حسین کی پیاس کو بیان کیا، اتنے پیاسے تھے حسین ابن علی روز عاشور کہ جب آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تھے تو آسمان حضرت کو دھوئے کی شکل میں نظر آتا تھا، اتنے پیاسے۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے حسین ابن علی، اس لیے کہ جو پہلے شہید ہوا اس کی پیاس ختم ہو گئی، اور جو سب کی لاشیں اٹھاتے رہے تمام زخم، اور جیسے جیسے خون بہتا رہا اور اتنا کم خون رہ گیا تھا آپ کے جسم میں کہ آپ کی شدت پیاس اس لمحے میں خود عمر ابن سعد نے بھی سوچا کہ انسان کسی نہ کسی مرحلے پر پہنچ کر کمپرومائز کر لیتا ہے، ممکن ہے جبکہ حسین بالکل تنہا ہے اور اتنے زخموں سے چور ہیں شاید ابھی مصالحت کر لیں۔ اور جیسی عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام پہنچایا، ایک مرتبہ 3 دن کے سوکھے گلے سے اب جو حسین ابن علی کی آواز بلند ہوئی ہے پورے میدان کربلا میں سنی گئی۔ فرمایا ان الدعی یا ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہے بین الذلت والذلہ، کہ میں ذلت قبول کروں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اے عمر ابن سعد، کوفہ جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو بتانا حسین کربلا میں کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے۔
حسین عزتوں کا قرآن ہے، حسین طہارتوں کا قرآن ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت نے تلوار اٹھائی ہے روز عاشور، اب جو تلوار اٹھائی سید مہدی بحر العلوم آپ سے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ علی ابن ابی طالب بڑے شجاع تھے یا آپ کا بیٹا حسین ابن علی بڑا شجاع تھا۔ کہا حق یہ کہ باپ بیٹا دونوں شجاعت میں برابری کی منزل پر، یہاں تک کہ حملہ کرتے ہیں برابر، کئی کلومیٹر تک دشمن کی فوج کو دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور پھر امام عزت کے شہید مطہری نے حماس حسینی میں تحریر کیا، پلٹ کر آتے ہیں اور مخدرات عصمت و طہارت کے خیام کے قریب ایک ٹیلہ منتخب کر رکھا تھا، جہاں پر آ کر روکتے ہیں اور بلند آواز سے بار بار یہ جملہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ مخدرات عصمت و طہارت کو امام کی موجودگی کا یقین ہو جائے، پتہ چل جائے اور دشمن بھی خیام کی طرف رخ نہ کریں۔ اور پھر پلٹ کر حملہ کرتے ہیں، مسلسل ایک کے بعد دوسرا حملہ، یہاں تک کہ جب آخری حملہ کر رہے تھے 12 کلومیٹر دور دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کر گئے۔ یہ حضرت کی شجاعت تھی، یہاں تک کہ نماز عصر کا جب وقت داخل ہوا، یا پاکستان کا قومی ترانہ لکھا جنہوں نے ابوالحسن حفیظ جالندھری شاہ نامہ اسلام کی مؤلف، انہوں نے بھی یہ اشعار لکھے امام حسین کی شجاعت سے متاثر ہو کر، کہا کہ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون سی وقار ہے، بلا کشا سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے میں رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار کھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، ادھر شفائے شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے دیکھ بس خدا کا نام ہے، یہ آقا کی شجاعت ہے، وہ آقا کی استقامت ہے، آقا کا صبر، آقا کا علم۔ اور بس چونکہ وقت تمام ہو رہا تو بس ایک چونکہ وقت دعا ہے تو میں اختتام پر حضرت کے ایک وصف حضرت کے الجود اور آپ کے کرم اور آپ کی سخاوت سے متعلق کہ حسین ابن علی حق تعالی کی اسماء و صفات جلال و جمال کے مظہر تام کس طرح سے کس مرحلے میں روز عاشور کو جو پروردگار نے منتخب کیا، بظاہر یہ ایک دن ہے، مؤرخ یہی لکھے گا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا ایک دن، لیکن یہ عاشورہ آفتاب بے غروب ایسا دن جو طلوع ہوا ہے لیکن اس کا غروب نہیں ہوا ہے، یہ بظاہر جو چند گھنٹوں پر مشتمل ہے یہ دن، لیکن زمان و مکان سے مابرا تمام زمانوں پر تمام مکان پر محیط ہے کربلا۔ اس دن کو حسین ابن علی نے کیسے ابدی بنایا، کیسے سرمدی بنایا، مسلسل آپ کے وجود سے صفات الہیہ کا کس طرح سے ظہور ہو رہا ہے کہ کسی مرحلے میں حق تعالیٰ کے جود اور کرم کا۔ بس یہ آخری جملے عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ماں ایک ماں، یہ پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، یہ تشبیہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے اسماء خدا اور صفات خدا کی ابحاث میں سرے سے میدان الگ ہے، خدا کی کسی بھی صفت کے ساتھ بندے کی کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ 70 مائیں کیا 70,000 مائیں بھی ہو جائے تو ان کا اللہ کی رحمت کے ساتھ، بس اگر آج آپ تشریف لا رہے تھے یہاں پر اور راستے میں آپ نے کسی معذور فرد کو دیکھا، کسی مفلس کو، کسی فقیر فرد کو دیکھا، کوئی راہگیر ہے ہاتھ پاؤں اگر کٹے ہوئے ہیں، معذور بیٹھا ہوا ہے، آپ کے دل میں آیا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، پھر سوچا شاید کہ یہ مستحق نہ ہو اور یہ بیکاری، یہ پیشہ ور بیکاری ہو، اسی تذبذب اور تشکیک کی کیفیت میں آپ رکنے کی بجائے آگے بڑھ جائیں، لیکن چند قدم طے کرنے کے بعد جب آپ کو محسوس ہو کہ نہیں شاید مستحق ہو، پھر آپ پلٹ کے دوبارہ آتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ آپ نے اس کی مدد کی، یہ خود کی مدد کی، آپ نے خود کی مدد کی۔ ہمارا کسی کے ساتھ مدد کرنا، ہمارا کسی کے ساتھ مہربانی دکھانا، ہمارا کسی کے اوپر رحمت کا اظہار کرنا، اس کا خدا کی رحمت کے ساتھ کوئی تقابل نہیں۔ ہم اس لیے کہ اللہ نے جو ہماری تخلیق کی ہے، ہماری تخلیق کا یہ انداز ہے کہ جب ہم کسی کو اس کیفیت میں دیکھیں، اس کسی مشکل میں گرفتار دیکھیں تو ہماری روح میں کانٹا چبھتا ہے، ہمارے وجدان میں، اور پھر اس کانٹے کو نکالنے کے لیے پلٹ کر ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن خدا صمد ہے، خدا بے نیاز ہے، خدا کا کسی کی مدد کرنا اور ہمارا کسی کی مدد کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن سنیں حسین ابن علی کون ہے؟ حق تعالیٰ کے لا محدود رحمت کے مظہر تام۔ اور یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، مقتل کی تمام کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ روز عاشور اپنی شہادت سے کچھ لمحے پیشتر حسین ابن علی خیمے کے دروازے قریب بیٹھے زار زار رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ حیران ہو جاتا ہے انسان، صفات الہیہ کی مظہر تام حسین ابن علی۔ ثانی زہرا کے کانوں سے آپ کی گریہ کی آواز ٹکرائی،
خیمے کے دروازے پر آئی، دیکھا حسین زار زار رو رہے ہیں کہ بھیا حسین علی اکبر کی شہادت کے لیے رو رہے، علی اکبر کو یاد کر کے رو رہے. فرمایا نہیں. کہ ابو الفضل عباس کو یاد کر کے رو رہے؟ کہ نہیں. کہ علی اصغر کے لیے؟ فرمایا نہیں. سوال کیا پھر کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ جواب دیا یا اختی اب کی ہؤلاء الذین سیدخلون النار بسببی. میں خود باقی حضرت کے اوصاف اور صفات پڑھتا رہا، لیکن جہاں پہنچا تو میں خود حیران ہوں حسین کون ہے. سب عزیزوں کی شہادت کے بعد کٹے ہوئے لاشوں کے درمیان بیٹھ کر حسین کیا کہہ رہے ہیں، اور جانتے کہ ابھی کچھ لمحوں کے بعد مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر کر لیا جائے. کس لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا اب کی علی ہؤلاء، ان کے لیے رو رہا ہوں. الذین سیدخلون النار بسببی، جو میری وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گے. تو دشمن کے جہنمی ہونے پر گریہ کرے اسے حسین ابن علی کے. بچپنے میں جو آپ کے جود و عطا کے واقعات ہیں، جوانی میں زندگی بھر بن مانگے عطا کرنے والے. روز عاشور اپنی شہادت عظمیٰ سے کچھ پہلے حملہ آخر کے بعد جب زمین پر تشریف فرما تھے، دشمن کا لشکر آہستہ آہستہ سمٹ کر اکٹھا ہونا شروع ہوا آپ کے گرد، اور ایک بڑے دائرے کی شکل میں اکٹھا ہوا. یہاں تک کہ اس دائرے سے گزرتا ہو ایک شخص پوچھتا ہو کہ مجھے دکھاؤ وہ باغی کہاں ہے، وہ خارجی کہاں ہے. سب آقا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور سب کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے وہ مسافر آیا اور امام کے قریب پہنچ کے سلام کیا. اور روز عاشور جب اس آنے والے کو سلام کرتے ہوئے سنا تو حضرت نے قبضہ شمشیر سے پیشانی اٹھائی، سلام کا جواب دیا اور فرمایا تو مجھے اجنبی معلوم ہوتا ہے، مسافر معلوم ہوتا ہے. کہنے لگا آپ نے اتنی بڑی بھیڑ میں کیسے پہچانا کہ میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ آج کے دن ان سب میں سے کوئی ایک بھی مجھے لائق سلام نہیں سمجھتا. کون ہے، کہاں سے آیا؟ کہا میں کربلا کے اطراف میں رہنے والا ایک تاجر ہوں. تمہیں پہلے کی مانے تجارت پر گیا ہوا تھا، جب تجارت سے لوٹا تو میری ایک 3-4 برس کی بچی جو ہمیشہ والہانہ انداز میں میرا استقبال کیا کرتی تھی کہ میری تکان سفر دور ہو جاتی تھی، لیکن آج پہلی مرتبہ جب پلٹ کے آیا تو حیرت سے میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، مجھ سے پوچھنے لگی بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی میرا گھر ہے، میں سفر سے لوٹا ہوں. کہا بابا میں نے سنا کیا قریب میں کسی خارجی نے، کسی باغی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسلمانوں کے خلاف، خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا اور تمام مسلمان اسے قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں مقابلے کے لیے. بابا آپ بھی جائیے. اور میری بچی دوڑی دوڑی گئی اور جا کے میرے حجرے سے میری شمشیر لے گئے کہ یہ لے جائیں اور آپ بھی اس باغی اور خارجی کا مقابلہ کریں. اور جب میں یہاں پوچھتا ہوں آیا کہ بتاؤ مجھے دکھاؤ وہ باغی اور خارجی کہاں ہے، سب نے آپ کی طرف اشارہ کیا، لیکن آپ کو قریب سے دیکھنے کے بعد آپ کہیں سے خارجی نہیں لگے، باغی نہیں لگے. کون ہے؟ فرمایا میں تمہارے نبی کا نواسا حسین ابن علی. جیسی تعارف ہوا عرض کی اجازت نہیں کہ میں آپ کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں. فرمایا میری اجازت نہیں، میرا حکم ہے کہ جلدی سے حدود کربلا سے باہر نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ میں سزائے استغاثہ بلند کروں. امام کی فیصلہ کن جملے کے بعد یہ چلا، چند قدم طے کیے تو حضرت نے آواز دی واپس آؤ. یہ حیرت سے مڑا کہ بھیجنے کے بعد دوبارہ کیوں بلا رہے؟ فرمایا کیا بھول گئے جب تم سفر تجارت پر جا رہے تھے تو تمہاری چھوٹی بیٹی نے تم سے کیا خواہش کی تھی؟ کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ اس دفعہ اس سفر سے واپسی پر میری یمنی عقیق کی انگشتری لے کے آنا؟ حضرت نے چھوٹی انگلی سے انگشتری اتاری اور اس فرد کو دی اور کہا کہ اپنی بیٹی کو دینا اور بتانا کہ وہ کوئی باغی یا خارجی نہیں تھا، تمہارے نبی کا نواسا حسین ابن علی. حسین ابن علی مجسم جود، مجسم عطا، کائنات انسانی کی وہ کریم ترین ذات. اور ابھی بھی حسین ابن علی کی کرم کا سلسلہ جاری، چونکہ وقت دعا ہے، وقت تمام ہوا. بس ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں. یہ واقعہ میں نے ایک معتبر عالم دین سے سنا کہ عراق میں کچھ جوان مسجد اور حسینیہ امام بارگاہ تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں وغیرہ تعمیر کی، لیکن اس رقم کی کمی کی وجہ سے کام رک گیا، آگے نہیں بڑھ رہا. اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا.
یہاں تک کسی نے کہا کہ فلاں مقام پر ایک تاجر ہے، اگر اس کے پاس جاؤ تو ممکن ہے وہ تمہاری اچھی خاصی مدد کر دے اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ جوان پہنچے اس تاجر کے پاس اور آنے کا مقصد بیان کیا، تو اس تاجر نے اپنی چیک بک بڑھا دی کہ جو مطلوبہ رقم ہے لکھ دو تاکہ میں دستخط کر دوں۔ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے، ایک نے کہا اتنی لکھنا کہ وہ دے دیں، ایسے نہ ہو کہ تم زیادہ لکھتے اور سرے سے وہ ناراض ہو جائیں، انکار کر دیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ یہ جو اتنے عرصے سے ہم پریشان ہیں، ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں اور کام وہیں پر رکا ہوا ہے، تو جتنا ہمیں چاہیے آپ لکھ دو، عین ممکن ہے کہ دے دیں اور ہماری پریشانی ہمیشہ کے ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک تخمینہ اندازہ لگا کہ کتنی رقم ہو تو ہماری عمارت مکمل ہو سکتی، مسجد اور امام بارگاہ تعمیر ہو سکتی۔ انہوں نے وہ رقم لکھ دی اور ڈرتے ہوئے چیک آگے بڑھایا، پتہ نہیں اب وہ دستخط کریں گے یا نہیں۔ تو اس تاجر نے وہ چیک بک رکھی، قلم لیا اور دستخط کرتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف موڑ دیا اور پھر وہ چیک الگ کر کے دیا کہ لے جاؤ، کیش کرواؤ، یہ عمارت اپنی مکمل کرو تعمیر۔ تو جب چیک دیا تو ایک جوان نے کہا کہ آپ نے دستخط کرنے سے پہلے دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے ہم نے بہت زیادہ رقم لکھ دی ہو اور اتفاق سے ہم نے بہت زیادہ رقم لکھ دی۔ تو ایک جملہ کہا کہ میرا معاملہ اپنے آقا حسین ابن علی کے ساتھ کچھ الگ ہے۔ تو چلے گئے اور جا کے چیک کیش کروایا اور کچھ عرصے میں تعمیر مکمل ہوئی۔ چند سال گزرنے کے بعد اس تاجر کی وفات ہوئی اور ایک فقیہ نے، ایک بعمل عالم نے اسی شب خواب میں اس تاجر کو دیکھا۔ وہ بیان کرتے کہ جب منکر و نکیر پہنچے قبر میں حساب و کتاب کے لیے لحد میں، تو ندا آئی کہ آقا حسین ابن علی اس مومن کی قبر میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت تشریف لائے اور فرمایا اس مومن کا دفتر عمل نامہ اعمال میری طرف بڑھا دو۔ ان فرشتوں نے نامہ اعمال بڑھایا، حضرت نے قلم ہاتھ میں لیا اور رخ دوسری جانب کیا اور دستخط کر دیے۔ تو ان فرشتوں نے پوچھا کہ آپ نے دستخط کرنے سے پہلے، شفاعت کرنے سے پہلے اس مومن کے دفتر عمل کو ملاحظہ نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے بہت گنہگار اور لائق شفاعت نہ ہو۔ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرا معاملہ اس مومن کے ساتھ الگ ہے، جو اپنا معاملہ حسین ابن علی کے ساتھ کر لے، اور شہید کا معاملہ براہ راست آقا سید الشہداء سے ہوتا ہے۔ شہید کے درجات بلند ہیں، پروردگار آقا حسین ابن علی کے صدقے میں شہید سجاد حیدر کے درجات کو مزید بلند فرما۔